مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے. پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 128. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 346. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ کافی ہے. البتہ زبان سے بھی دوہرا لیں تو اور بھی اچھا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار نیاز کھانا آب زمزم شریف پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے. اب کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تھی تو اب کر لیجئے، کھانا پینا جائز ہو جائے گا مگر ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لہذا اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھانے پینے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے آقا کے مہینے ماہ درود السلام شعبان شریف کی آج پاکستان میں 5ویں رات ہے اور 5 شعبان المعظم کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول خاتون جنت کے گلشن کے مہکتے پھول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی برتھ ہوئی تھی. آج یوں مطلب امام حسین رضی اللہ عنہ کے جشن ولادت کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ کیا گیا ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو اور اہل بیت کو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. سزان امام حسین جاری ہے. ماشاء اللہ. اللہم بلغنا اللہم بلغنا رمضان. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارا مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی شراکش کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا دارمدار یہ تو پر ہے، اصحاب یہ نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی. جنتی جنتی. عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. صحابہ اہل بیت پر قربان ہماری جان، صحابہ اہل بیت پر قربان ہماری جان. اللہ 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 لا الہ الا ہو. الحمدللہ. محمد عارف اتاری اس وقت مکہ مکرمہ سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زمزم شریف کا پانی پینے سے پہلے دعا کرنی ہے یا زمزم پی چکنے کے بعد؟ آب زمزم شریف یہ بہت مقدس پانی ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا دھوون یوں کے لیے نا، آپ کی ٹھوکروں سے یہ آب زمزم جو تھا یہ ظاہر ہوا تھا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. جو اس سے بیماری دور ہونے کے لیے پیے گا تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا، یا بھوک کے وقت پیے گا تو اللہ پاک اسے سحر فرما دے گا، یعنی بھوک اس کی دور ہو جائے گی. یا کسی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے پیے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری فرما دے گا. اعلی حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زم میں جنت ہے، اسی زم میں کوثر ہے. شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے. تو قبلہ رو ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے. یہاں اس روایت سے یہی پتا چل رہا ہے کہ پہلے آب زمزم شریف پی لے، اس کے بعد دعا کرے. رفیق الحرمین پیج نمبر 122 سے یہ بیان کیا میں نے، یہ شرح مسلم کا حوالہ دیا. اس کے علاوہ اور بھی اس میں تفصیل ہے رفیق الحرمین میں، چاہے تو دیکھ لیجئے. اور وہاں فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 122 پر ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے جو مقامات ہیں، ان میں مقام نمبر 26 آب زمزم پی کر، تو آب زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم اللہم بلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان امام حسین جاری رہے گا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ اگر اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہنا اگر بھول جائیں تو کیا اقامت ہو جائے گی؟ اور اقامت کہنا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ اللہ اللہ. ہاں مفتی صاحب اس کی جی وضاحت فرما دیجیے. جی ہو تو جائے گی اقامت، اور اقامت کہنا یہ سنت ہے، اور اذان کے مقابلے میں اس کی سنیت موقد ہے، یعنی یہ سنت موقدہ ہے، اقامت کہی جائے گی. جبکہ جماعت مسنونہ جی ہو، جی جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے نا، جو پہلی جماعت مسجد محلہ میں، جیسے پہلی جماعت، کیونکہ اور مسجدوں کے بعضوں کے احکام ہوتے ہیں کہ وہ ہر جماعت مسنونہ ہوتی ہے. جیسے اسٹیشن کی مسجد کہ جہاں امام مقرر نہ ہو تو وہاں لوگ آتے ہیں، نیا گروپ آئے لوگوں کا، اور اذان و اقامت اور اس سے جماعت کرے تو ان کی ہر جماعت اولا ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جہاں مطلب جیسے مسجدیں شہر میں ہوتی ہیں، محلوں میں، بازاروں میں بھی اب مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں امام مقرر ہوتے ہیں، عام طور پہ یہی دیکھا. تو بہرحال تو جہاں یہ جماعت مسنونہ کہتے ہیں اس کو، تو جماعت مسنونہ کے لیے اذان بھی سنت ہے اور اقامت بھی سنت موقدہ ہے. اگر ترک کریں گے تو برا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر قد قامت الصلاۃ رہ گیا تب بھی اقامت درست ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے ترک نہ کیا جائے. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر میڈیکل اسٹورز پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دوا کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ دوائیں ایسی دیتی ہیں کہ ان کو بیچو تو اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا اور پروفٹ ریٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسی فارمولے کی دوائیں اور بھی میڈیکل اسٹور پر ہوتی ہیں جو اس کے مقابلے میں سستی ہوتی ہیں، مگر میڈیکل اسٹور والا اس دوا کو بیچنے میں پہل کرتا ہے جس میں اس کو پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور الگ سے کمیشن بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. اور لوگ لا علمی کی وجہ سے مہنگی دوا خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میڈیکل اسٹور والے کا ایسا کرنا کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کمپنی دوسری کمپنی سے وہ دوسری کمپنی کی وہی دوائی اسی فارمولے کی وہ سستی ہوتی ہے لیکن کسی اور کمپنی کی مہنگی ہوتی ہے.
تو اب دھوکہ دہی کی کوئی صورت بنتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر دھوکہ نہیں بھی دیتے تو بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ خیرخواہی کرنا چاہیے. جو چیز دوسری کمپنی کی سستی ہے اور کام وہی کر رہی ہے تو پھر وہی چیز اسے دینی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے تو عام طور پہ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اس فارمولے کی ہمارے پاس دوسری کمپنی کی ہے تو وہ ہم آپ کو دے دیں. تو یہ ایک رویہ ہے، طریقہ کار ہے جو چلتا ہے. تو یہ خطرناک ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے اس طریقے سے کسی اور کمپنی کے اسی فارمولے کی دوائی دے دینا. ڈاکٹر کی اجازت اس میں ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کسی طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو یہ گناہ الگ ہوگا. اور دھوکہ نہیں دیتے کسی طرح کا تو پھر وہ جو بیچا ہے وہ بیچنا جائز ہو جائے گا، اس کی رقم جائز ہو جائے گی. ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کمیشن بھی ملتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ ملتی ہے کہ مینٹیننس کروا دیتے ہیں عمارتوں کی، تو کہ ہماری کمپنی کی دوائیں یہ ڈاکٹر چلائے. تو یہ رشوت ہے اور ڈاکٹر کے لیے حرام، اور دینے والا بھی گناہ گار، اس نے رشوت دی. اور ڈاکٹر جان بوجھ کر ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لکھے گا کہ جتنی دوائیں بکیں گی اتنا اس کا کمیشن بنے گا. اسی طرح لیبورٹریوں سے ڈاکٹروں کی، یہ سب نہیں کرتے ایسا لیکن کرنے والے کرتے ہیں. لیبورٹریوں سے بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے، خامہ کا یہ ضرورت نہیں ہوگی تب بھی مختلف ٹیسٹ لکھ دیں گے، ایکس رے لکھ دیں گے، تو اس طرح ان کے کمیشن بنتے ہیں. یہ ترکیبیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. تو ذرا یہ تو گناہ کا کام ہے. ایک مسلمان پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ، بیچاروں کو خامہ کا تکلیف، ان کا خون ضائع ہوتا ہے. ایکس رے سے بھی جو بدن پہ یہ ریز ہوتی ہیں جو اندر جا کے ہڈیوں کو نکال لاتی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ایکس رے کی ریز جو ہے نا یہ بدن انسانی کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایکس رے جو نکالنے والا ٹیکنیشین ہے نا یہ کچھ پہن کے رکھتا ہے آگے، تو ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس میں ریز پار نہیں ہوتی. تو یہ اپنے بدن کا اس کی تحفظ ہوتا ہے، لیکن جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے بیچارہ، اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اس کو ڈائریکٹ مطلب، ورنہ تو وہ اس سے ایکس رے بنے گا نہیں نا. تو اس لیے ایکس رے بھی جب واقعی ضرورت ہو، ہاں ڈاکٹر نے غلط فہمی ہو گئی، اور لیکن یہ اپنا دیانت دار ہے اور ہے ڈاکٹر، واقعی ڈاکٹر ہے، اور اس کو یوں ہوا کہ اس میں ایکس رے کی ضرورت ہے اس کے علم کے مطابق، تب تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن کمیشن لینا تو گناہ ہی ہے اس کا جو یہ لے رہا ہے. لیکن غلط سلط بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایک مافیا ہے، پوری تباہی مچا رکھی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ہمدردی، مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. اور میڈیکل اسٹور پر جو دوا، تو اول تو وہ بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر، میڈیکل اسٹور والا بندہ ہوا ہے کہ صرف یہ وہی دوا دے. اچھا اب یہ الگ سے کنونسنگ کرتا ہے تو یہ چونکہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غیر قانونی کام بھی کر رہا ہے. یہ جو میڈیکل اسٹور والے وہ دوا اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ کھانسی کا شربت دے دو تو فلاں کی دوا دے دو، فلاں ٹیبلٹ دے دو، یہ قانونی جرم ہے. میڈیکل اسٹور والے اس بات کے پابند ہیں قانوناً کہ صرف ڈاکٹر کی وہ لکھی ہوئی چٹھی جو ہوگی نا یہ اس کے مطابق دوا دینے کے لیے یہ پابند ہے. لیکن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی دوائیں یہ دے رہے ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور والے، اور یہ ہم آدھے ڈاکٹر ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ آدھا ڈاکٹر ہے. آدھے ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں ہوتی نا جب تک پورا ڈاکٹر نہ ہو جائے. جو بھی قانون ہے ڈاکٹر کا کہ جو واقعی ماہر ہو، اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے اور ہاؤس جاب بھی کیا ہے، سند یافتہ بھی ہے، اور اس کے بعد علم بھی باقی ہے، یعنی کہ کریک ہو گیا ہے، کریک نہ چلے. یعنی وہ نہ ہو کہ ہم بھی ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ اس کو بھی ڈبو دے، غلط سلط دوا لکھ کر بیچارے کو مار دے. تو یہ بہت نازک پروفیشن ہے اور سب کو مطلب اس میں احتیاطیں کرنی ہے. اور آپ علاج بھی کروائیں تو ایک ڈاکٹر فکس کرنا چاہیے. یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے
کہ دوسرے ڈاکٹر تیسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا اور ایک اکائی سے چلے گا اور اپنے تجربات کرے گا. پہلا ڈاکٹر اگر تجربہ کر بھی چکا ہے تو اب اس کے سامنے کوئی نتیجہ آنے لگا تھا اور آپ کو اب کوئی پرفیکٹ دوائی دینے والا تھا کہ آپ نے بالکل یہ لے کے وہ اسٹیشن تبدیل کر دیا, کہیں اور نکل گئے. اب وہ نئے سرے سے تجربہ آپ کو تخت مشق بنائے گا, آپ پر تجربے کرے گا. تو یوں نقصانات بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات. ایک طبیب ہو, ایک ڈاکٹر ہو, یہ میرا بہت پرانا مشورہ ہے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ہو پورا, ادھورا نہ ہو, اور صحیح آدمی ہو, خوف خدا والا ہو, ایسا چوائس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پھر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ارشاد فرما دیجئے. سبحان اللہ, قرآن کریم کو یہ مس ہوتا رہا, برکتیں لیتا رہا, تو ظاہر ہے کہ یہ خود تبرک بن گیا. تو بہتر یہ کہ کسی برتن میں اس کو دھویا جائے اور پانی نیچے گرے نہیں, اور کسی پاک صاف جگہ پر اس کو ڈال کر سکھا دیا جائے. جیسے چھت ہے تو وہاں پھیلا دیا جائے. لوگ ایسی چیزیں گملوں میں ڈالتے ہیں, جو ہمارے یہاں گملے ہوتے ہیں نا جس میں پھول وغیرہ پودے ہوتے ہیں, تو اس میں گوبر ڈالی جاتی ہے, کھاد عام طور پہ بکرے کی, مینگنیاں, اور یہ تو یہ ظاہر ہے کہیں ناپاک ہوتا ہے. اگر کوئی پاک ہو کسی کی کھاد, جیسے کیمیکل کی کھاد ہو سکتا ہے پاک ہو, تو اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جنرلی مطلب یہ کالے رنگ کی جو کھاد ہوتی ہے نا, اس میں عموماً گوبر مکس ہوتا ہے, اس میں نہ ڈالا جائے. جیسے چھت میں ایسی جگہ پر جہاں گندگی بلیوں وغیرہ کی نہ ہو وہاں پھیلا دیا جائے. دیواروں پہ چھڑکا کر دیا جائے جس میں دیوار پہ دھبے وغیرہ بھی نہ آئے, یا کسی ایسی جگہ پر جس میں بےعد بھی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر یہ احتیاطیں نہیں بھی کی, اور جنرلی اس نے جس طرح دوسرے کپڑے دھوتے ہیں اس طرح بھی جزدان کو دھو لیا, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہوا, مگر وہی بات ہے کہ با ادب با نصیب. جتنا ادب کریں گے اتنا برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ اس شعر کا مطلب بتا دیں. یہ شعر نہیں ہے, یہ ربائی ہے. ربائی یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ربائی ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ مبارک, جیسے ہمارے جو سایہ پڑتا ہے نا, پرچھائی سایہ, ہم چلتے ہیں دھوپ میں تو سایہ پڑتا ہے زمین پہ, یا بتیوں کے اجالے میں بھی بعض اینگل ہوتے ہیں جس سے وہ سایہ پڑتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا, یعنی اللہ پاک نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ محبوب کا سایہ زمین پر آئے اور لوگ, ہے نا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یوں مطلب سایہ نہیں تھا, ظاہری سایہ نہیں تھا. ویسے ساری کائنات پر آپ کا سایہ ہے, سایہ ہے شفقت ہے, سایہ ہے رحمت ہے. اچھا, تو اب یوں معدوم یعنی نہ ہونا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ یہ ظاہری طور پر سایہ نہیں تھا, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بھی سایہ تھا ہی نہیں. اس کی دوسری صورتیں سایہ کی موجود ہیں. تو یوں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ثقلین بولتے ہیں جنات اور انسان, ان شاہ جنات اور انسان کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بالکل نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس سائے کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ظہور, سایہ ظاہر ہونا, نظر آنا یا سایہ ہونا, یہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے آپ کا سایہ ظاہر ہو رہا تھا.
کہ اس تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، یعنی سایہ ان دونوں پر اس طرح تھا کہ اس سائے کے دو حصے کر دیے گئے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی، یہ بڑے شہزادے امام حسین کے بڑے بھائی، یہ ان کا جو شکل مبارک اور سینہ مبارک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، یہ سائے کی یہ جلوہ گاہ تھی، اس سے سایہ گویا نظر آ رہا تھا، اور باقی جو بدن شریف کا حصہ تھا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مشابہ تھے، اس کے ملتے جلتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور اعلی حضرت کا بھی شعر ہے اس میں، ایک سر سے پا تلک پڑھیں۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں لیمان نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ شعر ہے اعلی حضرت کا، اس میں بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی منقبت ہے، اور وہ ربائی میں بھی منقبت ہے، اور نعت بھی ہے سرکار کی، کہ سرکار کی شان ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر ڈھکار آ جائے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اگر عام بیسٹ پہ بیٹھا ہو تو اگر ڈھکار آ جائے تو اس جگہ پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، ڈکار نماز میں آئے، اب ممکن ہو تو روکے اس کو، اب نہ روکے تو اب جتنا ہو سکے اس کی آواز پست کر دے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ڈکار کو روکے، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اگر ڈکار آتی ہے تو الحمدللہ کہے، کہ یہ بھی ایک یعنی کہ ڈکار جو ہے نا، یہ ایک یعنی کہ عام طور پہ معدے کی خرابی سے آتی ہے، تو ایک یہ ہوا جو ہے نا یہ نکل گئی، یہ گندی چیز نکل گئی، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، دو سوال ہیں، میں ایک بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا نام کس نے رکھا؟ 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت با سعادت، اور نام مبارک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رکھا، حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، سوال یہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں علماء اہل سند نہیں بلکہ علماء اہل سنت بننا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں کہ علماء اہل سند اور علماء اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہو سکتا ہے میں نے چوٹ کرنے کے لیے کہا ہو کہ درس نظامی کی سند مل گئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بن گئے، یہ تو فتح رضویہ میں ہے کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، تو علم ہونا چاہیے، تو عالم بنتا ہے علم سے نہ کہ سند سے۔ تو ہمارے یہاں جو درس نظامی کر کے جو نکلتے ہیں نا، یہ جنرل بات کرو، سب کی بات نہیں کرو، ان کو مطلب آپ اگر یہ کسوٹی پر رکھیں نا اپنے، تو یعنی بہت کم ہی ایسے نکلیں گے جن کو عالم کہا جا سکے،
اول تو پورا درس نظامی جو ہے نا اس میں اتنے مضامین نہیں ہیں کہ جس سے وہ بندہ واقعی عالم دین بن جائے. اگرچہ ہمارے عالم کورس کہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے, مطالعہ, معلومات. اب ہر ایک کے لیے فرض علوم جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. بعض تو مشترک ہیں, کمبائنڈ ہیں, جیسے کہ نماز تو یار عاقل بالغ مسلمان کے لیے جس پر نماز فرض ہے اس کو ضروری مسائل جاننا ضروری ہے. رمضان شریف آیا, روزہ فرض ہے تو اس کو روزے کے مسائل ضروری جاننا فرض ہے. تو اس طرح بات چیزیں تو ہیں سب کے ساتھ, لیکن بات چیزیں بعض کے ساتھ ہیں. جس کو نکاح کرنا ہے تو اب نکاح, طلاق اور اس کے ضروری مسائل اس کو جاننا ضروری ہے, فرض ہے. اور طلاق کے کنائے بھی اس کو پتا ہوں, یہ بہت کہ اچھا اب ہر ایک تجارت نہیں کرتا, نہ ہر ایک نکاح کرتا ہے, ہر ایک تجارت بھی نہیں کرتا. تو جو تجارت کرے گا تو اس کو تجارت کے مسائل ضروری یہ فرض ہیں. پھر سود کے مسائل بھی اس کو ضرورت پڑے گی. کہیں یہ تجارت میں ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ وہ سود ہو جاتا ہے اگر پتہ نہ ہو تو, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں, خاص سود رہا ہوتا ہے. یہاں جہاں نزاکت ہے اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کو نوکری کرنی ہے, سب نوکری نہیں کرتے, تو اس کو نوکری کرنے کے مسائل آنے چاہیے کہ نوکری میں بھی مسائل ہیں. اسی طرح جس کو نوکر رکھنا ہے تو اس کو نوکر رکھنے کے مسائل آنے چاہیے. علی ھذا القیاس. اس طرح ہزار ٹاپکس ہیں, یوں سمجھ لو کہ جس کو ضرورت ہے اس کے مسائل اس کو آنے چاہیے. اس طرح بہنوں کے لیے پھر اپنے مسائل جو بھی ضرورت کے وہ آنے چاہیے. تو یوں درس نظامی میں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہر ایک کو ہر مسئلہ نہیں سکھایا جاتا. اور یہ جو میں نے ضرورت کا مسائل, یہ تو عالم کے لیے شرط نہیں ہے صرف, یہ تو مسلمان کے لیے شرط ہے. شرط مانے یہ کہ فرض ہے کہ ان کو مسلمان مانا چاہیے. اب وہ عالم کیسا کہ جس کو اپنے فرض مسائل بھی نہیں پتا اور وہ عالم, گناہ کی تعریفات بھی نہ پتا ہوں, غیبت کی تعریف پوچھو تو بغلے جھانکتا ہو ہے علامہ صاحب. چغلی کس کو بولتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ پریشان ہو گیا ہو اور آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے علامہ دہر, تو یہ کوئی عالم تھوڑی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ علماء سند ہیں اس طرح کے جن کو مطلب علم دین کتنا چاہیے, جو شرائط ہیں اس کے اس پر یہ پورا نہیں اترتا. عقائد اس کو معلوم نہیں ہے اپنے صحیح معنوں میں, سمجھے, جن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے اگر وہ عالم کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تو وہ سمجھ لو کہ وہ عالم اہل سند ہے, اور جو واقعی شرائط پر پورا اترتا ہے وہ عالم اہل سنت ہے. اگر میں نے کہا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, اگر نہیں کہا تھا تو اب کہہ دیتا ہوں جو کہہ دیا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے جو بھی میرے مدنی بیٹے درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں, مہربانی کر کے خوش فہمی میں نہ پڑھا کریں کہ ہم علامہ بن گئے. آخری سانس تک دینی مطالعہ کرتے رہنا ہے, اپنے استادوں سے, اپنے سے بڑے علماء کے قدموں سے لگا رہنا ہے, تو علم باقی رہے گا. ورنہ پھر خالی لکھا جائے گا فلاں علامہ تو فلاں مفتی صاحب کو مفتی کی تعریف بھی یاد نہیں ہوئے گی. ہوں گے مفتی صاحب تو ایسے ہوں گے, پھر بھولنے میں دیر نہیں لگتی. اس طرح حافظ قرآن کہلانے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے معاشرے میں, جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا. ہم کو تو پتا ہے نا, دعا کر دیجئے منزل پکی ہو جائے. میں بھول گیا ہوں مصلی سنانا ہے, یہ آج کل گھوم رہے ہوں گے بزرگوں کے پاس اور دعائیں کروا رہے ہوں گے. مجھے مصلی سنانا گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں تو بھول گیا ہوں. تو سارا سال اللہ کے بندے کھول کر نہیں دیکھو گے, قرآن کریم پڑھنے کا نام نہیں لوگے. اب ایک خالی مصلی سنانے کے لیے ہی یاد کرنا ہے. مصلی بھی اس لیے سنا رہے ہیں کہ پیسہ آوے, اللہ کے لیے نہیں سناتے. تو پیسوں کے لیے سناتے ہیں, تو اب یہ کہاں یاد رہے گا. پھر بھی یاد نہیں رہتا, ورنہ پیسوں کی تو فکر زیادہ ہوتی ہے کمانے کی, لیکن سب پیسے نہیں لیتے. ہاں, اور اجرت پر قرآن کریم پڑھنا یہ حرام ہے. اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. تراویح میں بھی
उजरत नहीं हो सकती, खुशी से दे दो जो आपकी मर्जी हो, ये भी जायज नहीं है, ये भी उजरत है। या तय नहीं हुआ कुछ भी, अंडरस्टूड है, ये देना तो पड़ेगा, कमेटी समझती है, ये भी समझता है कि मिलेगा तो सही, लेना तो है, तो ये भी उजरत ही की सूरत है, ये भी जायज नहीं है। तरावी में पैसे लेने हैं अगर, तो इसकी सूरत ये कि शरई हीला कर लिया जाए। कमेटियां भी इस बात को नोट कर लें और हाफिज साहबान भी नोट कर लें। थोड़ी जबान तो भारी होगी, लेकिन आखिरत का भार जो है ना इंशाअल्लाह उतर जाएगा, जेब भारी हो जाएगी आपकी, आखिरत का भार नहीं पड़ेगा अगर इस नुस्खे पर। यह भी मेरा नुस्खा नहीं है, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए नुस्खे पेश करता हूं मैं। तो ये तय हो जाए कि रमजान शरीफ में रात को इतने बजे से इतने बजे तक, सपोज करें कि ईशा की जमात 8 बजे है और आमतौर पर तरावी जो है वो 1.5 घंटे में पूरी कर देते हैं लोग। चलिए तो आप 2 घंटे का इजारा करवा लें, 3 घंटे का आप कुछ हिसाब किताब कर लें। हाफिज साहब से कमेटी ये कह दे और ये पता है 27वीं रात को खत्म करना है बिल फर्ज, तो आप रमजान शरीफ की 27वीं तक रोजाना रात को 3 घंटे हमको दे दिया करें। हाफिज साहब से ये कह दें, तो हाफिज साहब और हम आपको इतने देंगे, 25,000 देंगे, 40,000 देंगे, जो आप ऑफर करें। हाफिज साहब बोले नहीं मैं इतने लूंगा, 3 घंटे रोज दूंगा आपको, अगर बोले तो भी कोई हर्ज नहीं है। और जो आपस में तय हो जाए, ये नहीं कि हम आपको खुश कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हाँ, ये तय हो जाए, अब तय हो गया 3 घंटे, ये 3 घंटे मुलाजिम, ये नहीं कि आप 3 घंटे में तरावी पढ़ाना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 3 घंटे के मुलाजिम, अब वो 3 घंटे का इजारा हो गया और अब इनको मतलब ये कि आप ये कह दें कि आप आ जाना और तरावी पढ़ा दिया करना, कुरान सुनाना, तो ये जायज सूरत है। देना भी जायज, लेना भी जायज, गुनाह भी नहीं, सवाब भी मिलेगा, दोनों को सवाब मिलेगा, कमेटी को भी मिलेगा, हाफिज साहब को भी मिलेगा सवाब, और इसका इसाले सवाब भी कर सकेंगे। इस तरह कुरान की तिलावत लोग पैसे देकर करवाते हैं, तो तीजे में उसमें बिठाते हैं हाफिज साहब को और तिलावत के पैसे देते हैं, ये भी हराम है। आप ये कहते हैं तीजा करवाना है, कुरान करीम पढ़ाना है ना, आप आध पौन घंटे की बात होती है, आप 1 घंटे का इजारा कर रहे, 2 घंटे का इजारा कर रहे। हाफिज आप कितने, 10 हाफिज, अच्छा हम आपको 500-500 रुपए देंगे, फुला दिन आप हमारे सुबह 8 से 10 बजे तक सपोज करें आपको हमारे पास आना है, ये टाइम का उजारा हो गया, 2-2 घंटे का इजारा हो गया। अब ये आ गए और आपने इनको पारे दे दिए, पता तो होता है कि ये इसलिए इजारा हो रहा है, लेकिन तय ये नहीं कर रहा है कि हम आपको तिलावत कराएंगे। तय करने के बाद बताया जाए कि आप आकर इतने पारे पढ़ दीजिएगा, ये हो गया, मतलब जायज हो गया। अब इसाले सवाब भी हो सकेगा, सवाब मिलेगा ना, ये इजारा तो वक्त का हुआ है, तिलावत का तो हुआ नहीं है ना इजारा, सवाब भी मिलेगा, इसाले सवाब होगा। वरना पैसे देकर हमारे तीजों में पढ़ाते हैं, अभी इसाले सवाब होगा क्या, सवाब मिलेगा तो होगा ना इसाले सवाब। ये ऐसी बातें हैं कि जो बहुत जरूरी हैं, ज्यादा इसमें दुश्वारी नहीं है। यही हालत नाथख्वानों की है, ये भी पैसे लेके पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं, तो ये भी ना करें ऐसा इजारा करने वक्त का कि मैं फुला जगह में फिर नाथ, भाई 2 घंटे के लिए आप आ जाना, तो ये इतने उतने ये करके तय हो गया कि भाई हम 12,000 रुपए देंगे, 1200 देंगे, 2500 देंगे, जो तय हो जाए। और अब ये क्या, वो आ जाएगा और आप उसको नाते पढ़वाएं 2 घंटे तक। अब इसकी मर्जी है 3 घंटे तक पढ़ता रहे, आपकी मर्जी है 1 घंटे में इसको छुट्टी करा दें, ये 2 घंटे का बाउंड है, ये वहां बैठा रहेगा 2 घंटे, आपको टाइम दिया इसने, पढ़ाएं भले आप आधा घंटा इसको, यानी कम से कम 2 घंटे अब ये बैठेगा। इजारा जायज, नात पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, पढ़वाने का सवाब भी मिलेगा। अगर किसी अजीज के लिए या बारगाह रिसालत में नजर करने के लिए, गौस पाक की नजर करने के लिए, इमाम हुसैन की नजर करने के लिए अपनी महफिल सजाइए, सवाब मिलेगा इस पढ़ने का, पढ़ाने का, इसाले सवाब भी होगा।
वरना इसाले सवाब नहीं होगा, तो सवाब मिलेगा नहीं ना, उल्टा गुना मिलेगा अगर पैसों के लिए पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। अब ये कि ये मैंने जो भी नुस्खे बताए ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में बताए हैं। अब आप किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लेंगे, किसी मौलाना को पकड़ लेंगे और वहां पूछ लेंगे तो हो सकता है वो मेरी मुखालफत करे, उसके लिए इसको दलील देनी पड़ेगी, वो दलील नहीं देगा, मुश्किल है बहुत। तो ऐसे हीले बहाने ना करें। जो आला हजरत को मानते हैं कि ये आलिम थे, मुफ्ती थे, अपने दौर के मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद और बहुत बड़े मुफ्ती और मुजतहिद फिल मसाइल, बाज़ उलमा ने आपको करार दिया है। इतने बड़े आलिम कि मैं तो ये बहुत मानता हूँ आला हजरत को, और मैं तो कहता हूँ सदियों में शायद किसी माँ ने मेरे रजा जैसा नहीं जना होगा, इतने बड़े आलिम। तो इनका फतवा समझोगा, मैंने खुलासा कर किया, आपको अर्ज किया यार हलाल कमाओ ना यार, अपने पेट में हलाल डालो, बच्चों के पेट में हलाल डालो। अगर पैसे लेने ही है और नहीं लेने चाहिए, इस तरह भी ना लें आप, फिर जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सवाल है कि इमाम हुसैन ने कितनी उम्र पाई? हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी इब्न सहाबी थे और आप 56 साल 5 माह 5 दिन दुनिया में फैज लुटाते रहे ज़ाहिरी हयात में, और 61 सिने हिजरी में करबला मुअल्ला में शहादत का जाम नोश किया। इस ज़माने करबला में ये इस तरह लिखा है, और फैज अब भी लुटा रहे हैं। ज़ाहिरी हयात जो थी वो तो 56 साल 5 माह और 5 दिन, 5 महीने 5 दिन, तकरीबन 56.5 साल ये दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर रहे, फैज अब भी लुटा रहे हैं। और क़यामत तक ही नहीं, क़यामत में भी इंशाअल्लाह हम इनका फैज लूटेंगे। इनके नाना जान के कदमों तक, अपने नाना जान के कदमों तक में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन जारी रहेगा। नवासे मुस्तफा या शहीद इब्ने मुर्तजा हुसैन, नवासे मुस्तफा इब्ने मुर्तजा हुसैन, तुम हो आले मुस्तफा इब्ने मुर्तजा हुसैन, आप कीजिए दुआ इब्ने मुर्तजा हुसैन, बख्श दे मुझे खुदा इब्ने मुर्तजा हुसैन, इब्ने मुर्तजा हुसैन, इब्ने मुर्तजा हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन। ये इरशाद फरमाएं कि अक्सर कॉस्मेटिक की शॉप्स पर जब कस्टमर परफ्यूम लेने आते हैं तो दुकानदार उनको परफ्यूम चेक करवाते हैं, और जिसकी वजह से मिकदार कम हो जाती है और वही मिकदार कम वाली परफ्यूम वो दूसरे कस्टमर को दे देते हैं। तो क्या ऐसा करना शरअन दुरुस्त है? जवाब इरशाद फरमा दें। मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। वैसे तो बाज़ जगहों पर तो सिर्फ एक आध दफ़ा ही चेक करवाया जाता है, लेकिन है बहरहाल नाजुक मामला है। अब इसमें आफियत तो इसी के अंदर नज़र आती है कि जो मोहतात है वो ये कह दे कि भाई ये शीशी है, जितनी भी है इसको मैं इतने में बेचता हूँ आपको। अब उसमें ये ना कहे कि ये इतनी है या इतनी है, बस शीशी दिखा के बता दे कि भाई इतनी इसकी कीमत है। अब 5 तोला या 5 ग्राम या इस तरह की बात कहेगा तो ये काबिल गौर है। पिछली बार ये सवाल होता हफ्ते को, मैंने इसी तरह का जवाब दिया था कि वजन से बेचेगा तो वैसे वजन से ये शीशी बेची ना जाए, कि इसमें कांच का पेंदा जो होता है बाज़ वक़्त ऊंचा नीचा होता है और ये गड़बड़ होती है इसमें, और ये खुदा बेहतर जाने के इसमें ये 5 माशे समाता भी है या नहीं है। वैसे ही चोर बाजारी का दौर है, तो ये बोतल है इतने की है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो वैसे जो एक तो वो होलसेल वाले होते हैं उनका तो अलग होता है मामला, लेकिन
جو عام طور پہ بیچی جا رہی ہوتی ہے وہ بوتل ہی بیچی جا رہی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی بوتل. اب جو یہاں ریٹیل کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے، جو ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں نا بولتے ہیں 3 ماشے چاہیے، 1.5 ماشا چاہیے. یہ مصیبت ہے. اب وہ لگے لو 1.5 ماشا، اب وہ استعمال کیا ہے، وہ کم زیادہ کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. تولے گا کون اس کو؟ آسان تھوڑی تولنا اس کو. عطر کو سونا تولنے کے تو ترازو آتے ہیں، عطر کے ترازو، میں تو اس فیلڈ سے کافی وابستہ رہا ہوں نا، اس کے ترازو نہیں آتے. یہ بوتلیں ہوتی ہیں، یہ 1 اونس کی ہے، یہ 4 اونس کی ہے، یہ 1 پاؤنڈ کی ہے، یہ بوتلیں ہوتی ہیں. اور یہ بوتل بنانے والے فرق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے اس کا حساب کتاب. جو جامد خوشبو ہوتی ہے نا، خشک امبر جس کو بولتے ہیں یہ لوگ، یہ موم وغیرہ سے بناتے ہیں کچھ خوشبو ڈال کے، تو یہ البتہ اس کے لیے ترازو رکھتے ہیں بعض اوقات، اور نہیں بھی رکھتے. اس میں شاید یہ کبھی کوئی بہت مہنگے والا خشک امبر ہو اس کو یہ تولتے ہیں، یا یہ زیادہ مقدار میں تولتے ہوں گے. اور اس کے بھی پیکٹ آتے ہیں، تو پیکٹ میں یہ نہ کہا جائے کہ یہاں اس کا یا یہ پیکٹ ہے، تو پھر انہیں بالکل احتیاط ہے. اب یہ لگانے کا تو اس میں تو ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس پر عرف ہونا چاہیے. جی بالکل لگاتے ہیں اس طرح، لوگ دیکھ خود بھی لگوا رہا ہے اور سونگ رہا ہے. اب وہ لگانے سے اندر کا عطر جو ہے وہ متاثر تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک گولا ہوتا ہے پلاسٹک کا، یوں جو رگڑ دیتے ہیں، یہ ڈنڈی لگا دیتے ہیں. تو شاید یہ کہ اگر یہ سب کو معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے ایسا ہی ہے، تو یہ وزن نہ بتائے نا کہ یہ بوتل ہے، یہ بوتل ہے اور اتنے کی ہے. جواب یہی سمجھ میں آتا ہے. جی ایسا ہی ہے. یعنی وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا 2 تولہ یہ زیادہ ہوتا ہے، کہتے اتنے دے دو اتنے دے دو. عام طور پہ پھر اس کو بوتل میں بھر کر ہی دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ بھئی یہ 1.5 تولہ کی 2 تولہ کی بوتل ہے، 5 تولہ کی بوتل ہے، اس میں پھر بھر کے اس کو دے دیتے ہیں. اسی رحم و کرم پر ہوتا ہے. 2 کیل والا تو مسئلہ یہاں ناممکن جیسا ہے کہ آدمی عمل کرے. اللہ پاک عافیت نصیب کرے. بس یہ کہ وزن نہ بولے، بھئی یہ بوتل چاہیے، یہ کتنے کی ہے، وہ کتنے کی، اس میں آسانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ خواہشات کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ اب جیسی خواہش، بعض خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ پوری نہ کرو تو نو پرابلم، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. بعض خواہشات ایسی ہوں کہ جان نکلتی ہے اس پر. ایک اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا پڑے گا، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے. ریاضت کے لفظی معنی محنت. اس کے لیے کوشش کرے کہ فلاں چیز کھانی ہے، تو اب یہ کہ صرف نفس کی لذت کے لیے وہ کھانی ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے. تو اب یہ یوں یاد کریں کہ لذت کے لیے کھانا، صرف لذت، کھانے سے مقصود لذت ہو، تو یہ تو کافروں کی صفت ہے، کافروں کی صفت ہے. تو بہار شد میں لکھا، تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یوں پھر یہ ڈرائے کہ جو اس طرح میں کھاؤں گا قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا. تو یہ کہ حساب کیسے دوں گا، تو چھوڑو یار نہیں کھاتے. اس طرح اپنا ذہن بنا کر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی لائے یا کچھ کم کھائے. تو ایک نوالا کم کھانے کی بھی فضیلت ہے کہ جو اپنی ضرورت سے جتنے نوالے کم کھائے گا، نہ بھوک ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے 1 یا 2 نوالے جیسے ترک کر دیے کہ نہیں کھاتا، تو یہ اتنے درجے اس کے بلند ہوں گے جنت میں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد کرے. یہ روزانہ دن میں 1 بار کھانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے. ہم تو دن میں 10 بار کھاتے ہیں، تب بھی یار وہ سحری ہوتی نہیں ہے، منہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. تو پھر جانوروں کو یاد کرے، یہ تو جانور کی صفت ہے، وہ چلتا رہتا منہ،
समझे? तो साहिब कुतुल कुलूब ने गालिब में लिखा है, इसको 3 बार भी जो खाए ना, हम तो खैर 3 बार तो हमारी रूटीन है, 3 बार जो खाए ना उसको वो बावर्ची खाने में बांध दो, जानवरों के साथ खाता रहे, नहीं 3 बार खाने पर। जी वो अस्तबल में बांधने का फरमाया, कुछ फरमाया? अस्तबल में बांधने का अस्तबल में, घोड़े के अस्तबल में। अच्छा, घोड़े के अस्तबल में बांध दोगे, ये घोड़े की तरह चरता रहे। यानी ये चोटे हैं ना कि वाकई इसको बांध रहा है, इसको बांधने का नहीं होगा, पहले अपने आप को तो बांधो। मैंने अभी एक बहुत प्यारा कॉल पढ़ा, वो अर्ज करता हूँ, बहुत मजे का है। फरमाने गौसे आजम, जो खुद अपने नफ्स का उस्ताद नहीं हो सकता, वो दूसरों का उस्ताद कैसे हो सकता है? तो यहाँ तो हम दुनिया भर को तो समझाते हैं, अपनी खुद हालत ऐसी है, दुनिया भर को समझाने निकलते हैं, अपनी हालत जो भी है वो है ना, मन आनम के मन दानम, ये मुहावरा है फारसी का, कि मैं जानता हूँ जैसा हूँ, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। हमको डॉक्टर तो परहेजी करवा सकता है, बाकी ये कि उलमा की बातें हमको परहेजी नहीं करवा सकती। हम कैसे ढीठ हो गए, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। अगर शुरू से ही बंदा परहेजी करे ना, बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम तरीन नुस्खा कि भूख के 3 हिस्से करे। पहला एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी। अगर ये बंदा इस पर अमल कर रहे तो बीमारी है ना, गलियां बदल दे, करीब से भी ना गुजरे। ये हदीस के अल्फाज नहीं है, मैं एक बात बोलता हूँ, इन्हें इतने इसके तिब्बी फवाइद हासिल होंगे, बंदे का बदन भी हल्का फुल्का। अब वो तो जिसको देखो, मतलब जिस हाल में बेचारा अपना गुजारा कर रहा है, खा 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 के, मतलब इतना खा लेता है बाज़ के उसको बैठे बैठे खा लेगा, बैठ गया ठक करके, उठना उसके लिए वो पता चलता होगा उठते कैसे हैं खाने के बाद। वो गिद्ध की सिफत है, गिद्ध जब किसी मुर्दार पर झपटता है, अब झपटा तो फुर्ती के साथ, वो खाता है, इतना खाता है कि वो लिखा है कि इतना खाने के बाद ये वो हो जाता है सुस्त, और इतना मतलब ये नहीं कि वो मुर्दार टाइप का हो जाता है कि बच्चा भी इसको मार दे, मुकाबला ना कर सके। तो गिद्ध की सिफत बदकिस्मती से बंदों में, काफी बंदों में पाई जा रही है। शाज़ो नादिर हजारों लाखों में कोई ऐसा होगा जो खाने की सही सुन्नत पर अमल करता हो और पेट का कुफले मदीना जिसको हम बोलते हो लगाता हो। बाकी फूड कल्चर है इस वक्त तो धमधमाटी है फूड की, और बीमारियां, और फिर गली गली क्लिनिक और दवाखाने और डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, दवाओं के प्रोडक्शन, और अरबों खरबों रुपए की रोजाना दवाएं, फिर नकली दवाएं। इसका अपना है एक हिसाब किताब है, आध मुल्कों में मिलेगी नकली दवाएं होती है, हर जगह नहीं होती होगी, लेकिन ये क्या जहाँ करप्शन ज्यादा होता है, नकली दवाएं। कल मरता हो तो आज मर जाए, जेब हमारी भर जाए, बस ये नारा है आजकल लोगों का। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदरी मुज़ाकरों में आशिकान रसूल शिरकत करते हैं, अपने तासुरात भी देते हैं। आइए आपको तासुरात दिखाते हैं। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, शाम फिदाए अहले बैत, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है नजीर अहमद, मैं आप जिला बिहारी तहसील मेलसी से आया हूँ। सैयद राशिद। मेरा नाम राना शाहिद अत्तारी है और मैं सिला वाली जिला सरगोदा से आया हूँ। बिलाल अत्तारी। हसनैन। मोहम्मद शुएब नाम। अल्हम्दुलिल्लाह महका महका माहौल है, यहाँ की फजीलतें इतनी है जितनी समेटने कम है। हमारे मुर्शिद का चेहरा जो है ना, वो देख ले तो बस बेड़ा पार है। आज कैसे आना हुआ? दिल ने चाहा मुर्शिद का दीदार कर ले तो यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो खुद ब खुद दिल खींचे आता है। यहाँ पे जो दावत इस्लाम में प्यार मोहब्बत मिलता है ना, वो शायद ही कहीं पर मिलता हो। 18 साल पहले मैं आता था तो टूट गया था, अब दोबारा आना शुरू हूँ। अल्लाह अकबर। टूटने की वजह बता सकते?
بس ماحول سے ہٹ گئے تھے, چلے گئے تھے. اب آپ کے سامنے میں جو کھڑا ہوں, اس سے پہلے میں ایسا تھا کہ میں کلین شیپ تھا بالکل, پینٹ شرٹ وغیرہ دنیا داری دار ہے, ہمارے معاملات ایسے تھے. تو ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ماشاءاللہ داڑھی بھی چھوڑ دی ہے, اور نمازوں کی بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آپ بتا سکتے ہیں 2 شعبان کو کیا ہوا تھا؟ 2 شعبان کو حضرت ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی تھی. امام ابو حنیفہ تو کنیت تھی آپ کی, آپ کا نام؟ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے اصل. آج کے مدنی مذاکرے کی خاص بات جو ابھی تک آپ کو یاد؟ آج کے مدنی مذاکرے کی سب سے خاص بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے ہمارے امام ابو حنیفہ ہے, لیکن ان کی جو لائف ہے, جو ان کی چیزیں, وہ آج مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلی, اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی, اور میں نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہر مدنی مذاکرہ میں اٹینڈ کروں گا یہاں پر. نیت کرتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز بھی یہیں پر پڑھوں, کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل کا پتہ لگتا ہے, سب کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے, اور وہ ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنی ہے. آپ یہ بتائیے اعتکاف کی بھی کنیت بنی؟ آج تو پیر صاحب نے بڑی ترغیب دلائی, دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں اعتکاف کے لیے. انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ میں 10 دن کا یہاں پر اعتکاف کروں, پورے ماہ رمضان, پورے مہینے کی انشاءاللہ. 2014-15 میں بیٹھا, اس کے بعد والد صاحب بیٹھتے تھے اعتکاف میں, ابھی پھر میرا ارادہ ہے پھر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. باری بنائی ہوئی ہے والد صاحب اور میں بھی نیت کرتا ہوں, اور مصعب بھائی کو لاڑکانہ سے آئے ہیں تو میں نے ان کو بالخصوص لے کر آیا ہوں فیضان مدینہ دکھانے کے لیے. عشرے میں آئیں گے 10 دن کے لیے. امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے سے ہوا ہے, اور پہلی مرتبہ میں نے جو قافلہ کیا تھا اس کے بعد سے میرا یہ ذہن بنا ہوا ہے. وہاں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت اچھا ماحول تھا, اور اس کے بعد ہی جو ہم نے یہاں پہ آنا شروع کیا ہے. اب انشاءاللہ یہاں پہ آئے تو سب کچھ سیکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے. میں نے ابھی دوست کو اپنے بولا, میں نے بولا ہم لوگ جو ہے نا 10 دن تک یہاں تو نا اعتکاف کریں گے. کتنی دفعہ پہلے آنے کی سعادت مل چکی آپ؟ فرسٹ ٹائم ہے میرا, پہلی بار. یہ فرسٹ ٹائم آئے؟ جی پہلی بار آئے ہیں, بہت مزہ آیا ہمیں, جو نا باتیں سن کے بڑا دل کو سکون مل گیا. میں تو چاہتا ہوں میں اپنے جو نا اور میرے جو یار دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بھی میں ان کو لانا چاہتا ہوں. بڑی خوشی ہو رہی ہے جی, میں اتنے تو آیا قافلے نال, اپنا ایمانی شرطیاں سارا کچھ کو نماز درست کرا دیتی انہوں نے. اج 8-10 دن لگ گئے ہیں میرے, ہوں میں کل یا پرسوں میری چھٹی ہونے والی ہے. دل تو کرتا ہے بھئی میں ادھر رہا پیا, لیکن ماہ رمضان دا مہینہ میرا مشن ہے کہ روزے تھیں رکھاں, تراویح تھیں پڑھاں, مرا ہی تھیں. اللہ 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 اللہ, ماشاء اللہ, بڑے پیارے پیارے تاثرات عاشقان رسول دے رہے تھے. مرحبا. آخر میں جو بابا جی تو یہ سب کو ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ میرا بس چلے تو مروں بھی یہیں, میں پڑھا رہا ہوں, لیکن مجبوریاں ہیں کہ اب میرا نماز غالباً یہ فیضان نماز کورس کے لیے آئے ہوں گے, اب 1-2 دن باقی ہیں, پھر میں چلا جاؤں گا. اپنے کہیں پنجاب سے, ویہاڑی سے, پتہ نہیں کہیں سے تشریف لائے ہوں گے. داڑھی بابا جی کی اگر وہ بڑھ رہی ہوگی میرا خیال ہے انشاءاللہ. دوسرے استائی بھائی نے بتایا کہ میں نے داڑھی چھوڑی ہوئی لیکن ان کی کٹی تھی یا کیا ہے, تو یہ انشاءاللہ ایک مٹھی پوری کریں گے اور توبہ بھی کر لیں. اور یہ یہاں سے جو یوں گہرائی میں چلے جاتے ہیں, یہ نہیں, اس کو چھیڑا نہیں کریں. یہاں صرف یہ جو یہ بال کے ایک دم وہ تھپیاں ہیں نا, ایک دم گنے جیسے, اس کے علاوہ جو یہ باریک باریک بعض جگہ روئیں ہوتی ہیں, میری تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی, تو ضرورت بھی نہیں ہے نکالنے کی. تو جس کی روئیں جو بدنما لگتی ہیں ان کو بے شک یہ صاف کر دے, لیکن یہ کہ یوں گہرائی میں نہ جائے, ادھر سے نہ بنائے داڑھی کو, یہاں سے بھی ترکیب بناتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے, سب داڑھی ہے. ہاں کوئی بال منہ میں آ جاتا ہے, آزمائش ہوتی ہے, تو وہی بال بھلے کاٹ دیں آپ, جو 2-4 بال آ جاتے ہیں منہ میں وہ کاٹ دیں, باقی نہیں. مجھ سے البتہ بہتر یہ کہ یہ ابرو کی طرح ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اذان مخارج کے ساتھ دینی چاہیے یا خوبصورتی کے لیے طرز بنا کے دینی چاہیے؟ طرز تو اذان کی جو مخصوص طرز ہوتی وہ, اس میں یہ نہیں کہ لہن نہیں ہونا چاہیے, وہ اس طرح کر کے ہلا رہے ہوتے ہیں اور حرف حروف بن رہے ہوتے ہیں, تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, یہ اذان رہے گی نہیں نا. وہ تو جیسے کہ اللہ, تو اس طرح میں نے وہ فتح رضویہ میں پڑھا تھا کہ اس طرح اگر نماز میں کیا اللہ اکبر میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اللہ
تو یہ طرز جو اس کی مخصوص اذان کی طرزیں بہت ہے، اس کا مشکل نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اذانوں میں، تو جو جس میں لہن نہ ہو، یعنی کہ وہ جو کر کے اس میں خطرات ہوتے ہیں کہ حروف بدل جائیں، حروف بن جائیں، دوسرے زائد حروف اس میں داخل ہو جائیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں. تو اور مخارج تو ظاہر ہے اس کے درست نہیں ہوں گے تو اذان کے درست تو ہونے چاہیے. اللہ اکبر، اور یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خاص کر جو قاری صاحبان مؤذن ہوتے ہیں نا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ اس کا زیادہ وہ ادغام اور اخفاء یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ را کو لام میں ضم کر دیتے ہیں. تو یہ یوں متا اذان تو ہو جائیے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر اس طرح را پر ساکن کرے، را کو لام کے ساتھ ضم نہ کرے. اللہ اکبر یہ دونوں الگ الگ ہوں. یہ اس کی عادت ڈالیں، جس کی عادت ہو کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اذان ہو جائے گی. میں گناہ گار بھی نہیں کہہ رہا اس کو، لیکن فضیلت وہی ہے کہ سنت یہ کہ اللہ اکبر اس طرح. اور حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح میں بھی بعض اوقات یہ اس طرح پورے ہی وہ سینہ وغیرہ گھوم جاتا ہے. حیا علی الصلاح میں مؤذن صاحبان سن رہے ہو تو غور کریں، آپ کبھی اذان دی تو سینے کا تعلق نہیں گھومنے کا، صرف یہ چہرہ گھومے گا. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، یوں نہیں، سینہ اپنی جگہ پر، سینے کو قبلے رخ رکھیے. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں فیضان رمضان، میرے ہاتھ میں فیضان رمضان. کیا بات ہے، کیا بھیج دے اس کے میں وہ اس کے پکڑ لو، اٹھا لو اوپر پر. یہ ماشاءاللہ فیضان رمضان 460 صفحات ہیں، اس کے آخر تک میں فہرست وغیرہ بھی آ گئی. تو یہ ہر شعبان میں پوری پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ کی یاد دہانی مدنی یہ اپنے نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے. تو یہ پڑھ لیں گے، ہر سال پڑھنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بہت سارے مسائل رینیو ہو جائیں گے، تجدید ہو جائے گی. یا اللہ پاک جو کوئی ماہ شعبان میں پوری فیضان رمضان پڑھ لیا کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. اور اے اللہ پاک اس کو زندگی میں کم از کم ایک بار رمضان مدینہ بھی دکھا دے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا، اللہم اللہم بلغنا اطمینان سے اللہم اللہم بلغنا رمضان. اس کا ہو سکے تو مدنی گلدستہ مختصر سا بنا کر وائرل کر دیجئے گا. میں پچھلی بار بھی یار ذہن سے نکل گیا میرے کہ یہ شعبان میں ترغیب دلا دی جائے نا. اب اس میں نے مطلقاً دعا دی ہے، کسی سن کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سال کے لیے یہ اللہ کرے ہر سال آپ کو کام آتا رہے گا. میں نہ رہا تب بھی انشاءاللہ یہ میرا چلتا رہے گا انشاءاللہ کلپ. اللہ ہمیں ثواب جاریہ والے کام نصیب فرمائے، راضی ہو جائے. اور بہت سارے سال ابھی ماہ رمضان کی زیارتیں ہم کو ملیں اور اعتکاف کی سعادتیں بھی ملیں. ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے پورے ماہ رمضان کا انشاءاللہ. بہت سارے مقامات پر میری معلومات کے مطابق 196 مقامات پر دنیا بھر میں ایک ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں 63 کا ہدف دیا تھا، لیکن 66 تک 2-3 دن پہلے تک تو 66 مقامات کی ترکیب ہوئی تھی. ہو سکتا ہے بڑھیں یا ہو سکتا ہے 2-4 ادھر ادھر ہو جائیں، 63 کا ہدف باقی رہے. تو بھریں گے آپ ہی لوگ، عاشقان رسول بھریں گے اس کو.
تو مہربانی کر کے جن کے پاس وقت ہے وہ ہمت کریں اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف پر کمر بستہ ہو جائے. مزہ نہ آئے پیسہ واپس. یہ ایک محاورہ ہے، اتنا لطف آئے گا آپ کو زندگی میں. سب سے زیادہ لطف اسی میں آپ کو یوں کہیں گے کہ آیا. آپ کو ملیں گے بزرگ ملیں گے بعض کہ ہم اتنے سالوں سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کرتے ہیں، اور ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں. اب فیضان مدینہ میں کریں چاہے کہیں بھی کریں، ہر جگہ دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کریں ایک ماہ کا، انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا اور بہت روحانی سکون ملے گا انشاءاللہ الکریم. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور 10 دن کے اعتکاف بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور 10 دن کے اعتکاف کی بھی ہزاروں مساجد میں ترکیب ہوگی. 10 دن کے اعتکاف کی ہزاروں مساجد میں ترکیب ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. میرا خیال ہے کوئی 13,000 یا 13,000 سے کچھ زائد کا فگر تو تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور آج مدنی خبریں میں نگران پاک جو وہ کر رہے تھے ایک مدنی مشورہ، اس میں یہ تو یوں فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اپنا ہدف ہے جو اپنے ائمہ کرام جو ہیں عاشقان رسول، خصوصاً دعوت اسلامی کی مسجدیں بھی ہزاروں امام ہزاروں ہیں دعوت اسلامی کی جو زیر انتظام مسجدیں چل رہی ہیں یا مسجدیں جو بنائی ہیں، وہ امام بھی اور جتنے بھی عاشقان رسول مساجد میں امام ہیں، چاہے وہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام نہ بھی ہوں، ہیں تو ہمارے ہی نا. تو یہ سب کا بس یہ ہدف لینا ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم 10 دن کا اعتکاف ہو. چاروں طرف مسجدوں میں رمضان میں 10 دن بس اعتکاف، اللہ کی خوب جم کر رج کر عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. آپ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں ائمہ کرام کو ترغیب دلائیں اور جذبہ دلائیں، توجہ دلائیں، ان کا تعاون کریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اعتکاف کریں گے. آپ بھی بیٹھ جائیں اعتکاف میں. امام صاحب اگر نہیں بھی بیٹھ سکتے، مجبوریاں ہیں، تو کم از کم آتے جاتے رہیں گے، نماز تو پڑھائیں گے اور وہاں یہ رہنمائی کریں گے یا تعاون کریں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو سنیں گے، آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. اس طرح یہ کہ مل جل کر ہر مسجد میں، سنیوں کی ہر مسجد میں 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے کم از کم. اور جہاں جہاں 1 مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے مدینہ الحمدللہ، ہر طرف انشاءاللہ نیکیوں کی سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی. اور ہماری مسجدوں میں جو نمازیوں کی کمی ہے نا، اس 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے وہ بھی پوری ہوگی اور نمازیوں کی تعداد مسجدوں میں بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ذرا 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد اگر یہ بے نمازی پہلے تھا بھی تو اب ایسا تو امید ہے کہ نہیں ہوگا کہ اب یہ بے نمازی رہے. اعتکاف میں سچی توبہ بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ کرے اس کی برکت سے 5 ٹائم کا نمازی بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ فیضان رمضان کا ہدیہ بھی سن لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی فیضان رمضان پیج 560 اور ہدیہ اس کی یعنی کہ کوسٹ قیمت 530 روپے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ یہ جو فیضان رمضان کتاب ہے، رمضان شریف کے آنے سے پہلے بھی اس میں ایک بڑا اچھے تیاری کے حوالے سے مدنی پھول ہیں. جیسے رمضان شریف شروع ہوگا تو روزوں کے مسائل، تو کیا ہی اچھا ہو ہمارے اسلامی بھائی کوشش کریں کم سے کم ایک کتاب اگر یہ اپنے امام صاحبان کو بھی پہنچا دیں تو امید ہے کہ ہمارے امام صاحبان بھی اپنے بیان میں اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو آپ کی ان دعاؤں میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے کہ اسلامی بھائی کم از کم ایک کتاب لے کر کسی کو پہنچائیں اور آگے بڑھائیں گے تو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا اللہ پاک، میرا جو مدنی بیٹا یا جو میری مدنی بیٹی کم از کم ایک فیضان رمضان کسی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو یا کسی بھی دوست کو، برادر کو تحفتاً پیش کرے. اسلامی بہن اپنی سہیلی کو پیش کرے یا اپنے محلے کی اپنے محرم کے ذریعے امام خطیب صاحب کو بھجوا دے. اپنا نام ظاہر نہ کرے اور بھجوا دے ثواب کے لیے.
یا اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی اس کا حصہ بنا لیجئے کلپ کا انشاءاللہ. مگر کلپ دیکھو 30 سیکنڈ کا جو ہوتا ہے 30 سیکنڈ کا یا اس سے کم کا، وہ زیادہ چلتا ہے، سنا بھی جاتا ہے. جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا پھر وہ کم وائرل ہوتا ہے اور لوگ سنتے کم ہے شاید. تو جتنا مختصر ہو سکے اتنا مختصر کرنا ہے، مگر ہو معنی پورے ہوں. بعض اوقات مختصر کلپ کرنے میں میں نے خود نوٹ کیا ہے ماتھا ٹھنکتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ باتیں بعض اوقات ادھوری رہ جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنے کا، ہمارا پیغام پورا پہنچے، مسئلہ پورا پہنچے، ادھورا نہ ہو جائے. بیان ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کٹنگ ہو جاتی ہے 30 سیکنڈ کرنے کے، اس میں مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن مسئلہ پورا پہنچنا ہے، پھر 30 سیکنڈ کا اس کو نہ کیا جائے. اور 30 سے زیادہ بھی ہو نا تو جو لوگ ڈی پی پہ لگاتے ہیں تو وہ ڈی پی 30 سیکنڈ قبول کرتی ہے. اگر زیادہ ہے تو سنا وہ خود ہی اس میں سے اپنی حساب سے کٹوتی کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ نانی کیا اپنی نواسی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اصول و فرا میں اوپر نیچے، اصول نانی پر نانی پر دادی ان کو بھی نہیں دے سکتے، اور نیچے بھی بیٹی پوتی نواسی ان کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ. حقدار ہو تب بھی نہیں دے سکتے، اور جو حقدار نہیں ہو تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے. ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں سے پیسے وغیرہ ایک کے بعد ایک چیز غائب ہو رہی ہو، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ غائب پیسے وغیرہ مل جائیں. اس کے لیے ایک وظیفہ تو بہت اچھا ہے، اگر یہ پڑھتے رہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، گمی ہوئی چیزوں کے ملنے کا. بلکہ اور بھی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں اس میں یہ انشاءاللہ بہت پیارا وظیفہ ہے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھتے رہے وضو بے وضو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. انشاءاللہ یہ اگر غائب ہو جایا کرتے ہیں تو بعضوں کا جنات بھی یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ رک جائے گا. بغیر ثبوت کے، شرعی ثبوت کے، گھر کے کسی فرد پر شک نہ کیا جائے. بعض اوقات یہ کہ بہو کی شامت آ جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچاری بہو بے قصور ہوتی ہے، لیکن بہو پر ڈال دیتے ہیں. آخر بیٹی پر کیوں نہیں ڈالتے جبکہ لیا بیٹی نے ہو؟ یعنی یہ ہے کہ بہو کو جب تک اجنبی سمجھتے رہیں گے نا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ فاصلے ہی رہیں گے. تو بہو کو، ساس سسر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سمجھے، اور گھر کے افراد بھی اس کو بس اپنی سمجھے، غیر نہ سمجھے. یہ نہیں کہتا کہ بہو ایسا نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے کہیں بہو بھی کرتی ہو، کہیں بیٹا بھی کرتا ہو، کہیں گھر کا نوکر کرتا ہو، اور کہیں کوئی نہ کرتا ہو، جن کرتا ہو. اس لیے جب تک شرعی طور پر ثبوت نہ ہو جائے کسی کو ہم چور نہیں کہہ سکتے، اور ثبوت بہت مشکل ہوتا ہے اس کا. یا تو خود کہے کہ میں نے چوری کیا، یا پھر دو مرد مسلمان جیسے کہہ دیں کہ ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے، کنفرم ہو تو. باقی اٹکل سے چور نہیں کہہ سکتے کسی کو، یہ پھر خود پھنس جائیں گے، گناہ میں پڑیں گے. یہ ہمارے عام طور پہ اس نے چرایا ہے. اچھا، نکلوانے کے لیے، اگلوانے کے لیے بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، اسی نے چرایا ہے، تو نہیں چرایا ہے، بول جلدی، تو نے، مجھے پتا ہے تو نے چرایا ہے. اب یہ کہ یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ یا وہ پولیس والے اگلوا رہتے ہیں، پولیس والے تو اگلوا لیتے ہیں، بھلے کبھی خواب میں بھی اس نے چوری نہیں کی، اس سے 10-20 چوریاں قبول کروا لیں گے یا مار گے. تو یہ کوئی طریقے تھوڑی ہیں، اسلامی طریقے یہ نہیں ہے کہ کسی کو خامہ خواہ بیچارے کو مار کے، اور تو 10 قتل بھی قبول کر لے گا پٹائی ہوگی تو. جیسے وہ بچپن میں نہیں وہ چی بول کر کے چیٹی مارتے تھے، تو یہ کہ چی بولے گا ہی نا، وہ اپنی وہ کھال بچانے کے لیے.
بہرحال یہ کہ شریعت میں گواہ اور جو بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے. اللہ پاک ہم کو سب کو شریعت کا پابند کرے، اسلام کا پابند کرے. امام حسین کو جو امام تیسنا کام کہتے ہیں، تو یہ امام تیسنا کام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تشنا کام، سین نہیں ہے، شین ہے. تشنا مانے، تشنا کا مانے پیاسا. تو ہمارے امام علی مقام امام حسین جب کربلا میں تشریف لے گئے تھے تو ظالم یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے کہ پانی اہل بیت اطہار کے خیموں میں نہ جانے پائے. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کا قافلہ جو تھا وہ آپ بھی اور بچے بھی، آپ کے پاک بیبیاں بھی اور دیگر رفقا بھی، ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا. اس لیے وہ آپ کو امام تشنا کا یعنی پیاسے امام کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پلیٹ صاف کرنا بھی سنت ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نصیب کرے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے. کہ بھوک سے کم کھانا، وہ 3 حصے حدیث پاک میں نے ابھی بیان کیا نا. ایک حصہ غذا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. 3 حصے ہوں. ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. بھوک کے 3 حصے کیے جائیں. اب ہم لوگ تو یہ تینوں حصے پور کر لیتے ہیں اور اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ چورن کی بھی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ ڈاکٹر کی دعا کہ یا اللہ میری روزی میں برکت دے، میڈیکل اسٹور والوں کی دعا یا اللہ پاک میری روزی میں برکت دے. تو ان کی دعاؤں کا ہم ثمر یعنی پھل بن جاتے ہیں. گورکن بھی دعائیں کرتے ہوں گے. ان کے یہاں بھی تو سیزن آتا ہوگا نا. ہو سکتا ہے ان کا سیزن محرم شریف میں آتا ہو. رمضان میں خوب تلی ہوئی غذا کھائیں گے، سموسے، کباب، پکوڑے، مطلب جو آیا وہ سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھانا، اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھایا، اوور لمٹ اندر ٹھانس ٹھانس کے بھریں گے. اچھا اب یہ کیا ہے، سارے کہ میدا تو بیمار ہوگا. تلی ہوئی چیزیں تو روز روز جب کھائیں گے تو جو ہوگا سو یہ ہضم تھوڑی ہوتی جلدی، بلکہ تلی ہوئی یہ جو کڑکڑا لیا جاتا ہے نا تیل، یہ کڑکڑایا ہوا تیل ہوتا ہے اس میں. تو یہ تیل جو ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو ہماری غذائیں جو ہوتی ہے نا، چاول روٹی جو بھی، اس کو یہ کوٹنگ کر لیتا ہے یہ تیل اندر جا کے. جب کوٹنگ کر لے گا تو ہضم نہیں ہونے دیتا. ہاضم لعاب جو ہے یہ اس پر اپنا کام دکھانے میں ان کو مطلب پرابلم ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا، آہستہ 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 بندہ جو ہے بیماری کی طرف نکل جاتا ہے. اچھا تو یہ ایک، اچھا تو رمضان شریف کے بعد بھی، رمضان کے آخری دنوں میں کلینک جو ہوتے ہیں نا اس میں رش ہو جاتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. 27ویں رات یار میں تو بخار میں تپ رہا تھا، کوئی الٹیاں کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا بیچارہ. اور مطلب یہ کیا ہے، عید ہماری یار عید بھی بگڑی یار، میں بیمار ہو گیا تھا. اب سارا مہینہ کباب سموسے کھائے تو اب یار کیا کیا جائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ خصوصی رمضان کے آئٹم جو ہے نا یہ پریشان کرتی ہیں، اور یہ خوب کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز یا دیگر جو بھی چیزیں نا، لپڈ پروفائل جتنا بھی ہے نا وہ تقریباً ڈسٹرب، یعنی بہت سو کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. خوب بوٹیاں کھاتے ہیں، قیمے کھاتے ہیں. تو دیکھیے سب کا نہیں ہوتا، بعض لکڑ عدم پتھر عدم ہوتے ہیں، محنت مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا ہوگا. جنرلی مطلب عام آدمی جو ہے نا، گھریلو آدمی یا عورتیں، یہ بیچاریاں بیمار ہو جاتی ہیں. اچھا پھر بھی علاج کروا لیا، کلینک میں چلے گئے، دوا لے لیے، ترکیب آ گئی. پھر 2 مہینے کے بعد بیل بکرے جو بھی ہیں سب کو کلی اختیارات، وہ میدے میں جا کر وہ سینگ لڑاتے ہوں گے،
तो फिर बाजों को ये बेल बकरे पटक देते हैं, फिर हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है और बेचारे चले जाते हैं या कार्डियो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये कुछ मैंने ऐसा महसूस किया इस तरह का कि ये सीजन तो मुहर्रम में अमवात शायद ज्यादा होती होंगी, या गोरकन विधवाएं इनकी दुआएं रंग लाती होंगी, इनको काम मिलता होगा, कब्रें खोदने वालों को, कफन बेचने वालों की का भी हो सकता है ये सीजन होता हो, कब्रों पे फूल डालने वालों का सीजन। अल्लाह बेहतर जाने, वारा दिए कि मरना सबको है, और जो बीमार हो गया इसके बारे में हम ये ना कहें कि कबाब समोसे खाए इसलिए रमजान में बीमार हो गया। वैसे भी आदमी बीमार तो होता है ना। बुखार ने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम अर्ज किया, सलामी के लिए हाजिर हुआ ना, और कदम बोसी की, बुखार ने बरकतें ली है। ये वो खुशनसीब बीमारी है बुखार के, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुआ है। दर्द सर ये भी अंबिया किराम को भी होता था, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हल्का बुखार और दर्द कमर रहता है। ये देखिए निस्बत बुखार और दर्द सर को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से यूं निस्बत है। तो माज़अल्लाह इनका तस्वुर नहीं है कि खाने में ये साहिबान जो है कोई हमारी तरह हो। नऊज़ु बिल्लाह, ये तो मिसाल देते हुए डर लगता है कोई बेअदबी का लफ्ज मुंह से ना निकल जाए। हम लोग हैं जो बस खाने पीने से बाज नहीं आते। जो पीना है पीने में भी माइनस कर देते हैं, तो ये पानी माइनस कर देते हैं, हम पानी कम पीते हैं, गुर्दे शाह बन जाते हैं बाज लोग, गुर्दों के मसाइल खड़े हो जाते हैं पानी कम पीने वालों के, और दीगर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो पानी जो है ना फासिद मादों को निकालता है, लेकिन पानी कम पीने से फासिद मादे कहीं खून में घुस जाएंगे, कहीं नसों में घुस जाएंगे, कहीं गुर्दों में कोई घुस जाएगा, कोई पित्ते में घुस जाएगा, कोई मसाने में घुस जाएगा, और दिमाग में चढ़ जाते होंगे, कहाँ फिर आदमी को डैमेज करके रख देते हैं। पानी नहीं पीते एक तादाद है, बच्चे भी नहीं पीते। अब माँ बाप नहीं पीते तो बच्चे को कौन पिलाएगा? मर्जी होती तो पीते, तो नहीं पीते। पूरे दिन में आपको ऐसे मिलेंगे कि एक गिलास पानी पियेंगे। पानी यार पीते तो पेशाब लगता है, यार अभी आप पेशाब कर लो ये अच्छा है। हॉस्पिटल के बेड पर यूरिन बैग में पेशाब करने में आपको नानी याद आ जाएगी, इतनी तकलीफ होगी, इतनी मायूसी होगी, परेशानी होगी। अभी कर लो थोड़ा, 2 बार ज्यादा से यार पेशाब आ जाएगा। तो पेशाब जोर से आए ये अच्छा है, यानी जोर से मुराद प्रेशर से आए ना, अगर आप पानी पिए तो ज्यादा पानी पिए और पेशाब प्रेशर से आया तो ये क्या अंदर में जो कचरा जमा है ना, फासिद मादे इसको बोलते हैं, ये कचरे को प्रेशर से फेंक देगा। यहाँ तक कि गुर्दे की पत्थरी भी, अगर बाज किस्में गुर्दे की पत्थरी की होती है कि जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी होता है, बाज के लिए मेडिसिन से काम चल जाता है, बात होती है पानी उसको धक्का मार देता है। तो ये कि पानी का प्रेशर होना चाहिए पेशाब का, ज्यादा पिएंगे प्रेशर आएगा और गुर्दे की पत्थरी फेंक देगा बाहर। अब खाली आप बोलते रहोगे यार पत्थरी, डॉक्टर ने बोला है पानी, यार बस सुस्ती होती है, फिर आप यूं पकड़ के बैठे तो कैसे होगा यार? कोई तो बात डॉक्टर की मानो ना। अब ये पानी का बोलता है तो ये अच्छा डॉक्टर है यार, कि पानी आप पियेंगे पैसे इसको नहीं मिलेंगे, वरना मेडिसिन भी आती है इसकी। तो ये क्या, हर गुर्दे की पथरी में पानी नहीं होता, ये भी बता दूं आपको। इसलिए डॉक्टर के मशवरे से आपको पानी पीना है, या तबीब के मशवरे से, या हकीम साहब के मशवरे से। खैर मैं तो ज्यादातर हकीम साहब का इलाज मैं पसंद करता हूँ अपनी, मेरा यही मतलब रूटीन भी ये है। आमतौर पे ना चलते कभी मजबूर हो गया, कोई एक टेबलेट ले ली तो ले लिए, हत्तल इम्कान बचता हूँ दर्द की दवाओं से और इनसे उनसे, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर दर्द भी आदी हो जाता है इन दवाओं का, फिर ये गुर्दों पर अटैक, तो कभी ब्रेन पर अटैक, कभी मैदे पे अटैक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। डॉक्टरी दवाओं के डॉक्टर भी तस्लीम करते हैं इस तरह की बातों को। तो ये नहीं है कि ये सुबह अच्छा डॉक्टर वो बोलेगा यार है तो यही। अलबत्ता ये होता है कि डॉक्टरी दवा से आदमी जल्दी खड़ा हो जाता है, लेकिन जब पछाड़ खाता है तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है, ये भी होता है। मिला जुला हिसाब किताब चल रहा होता है। अल्लाह पाक में आजमाइश में ना डाले। अगर पेट को संभाल ले, एक तो खाने को संभाल ले, क्या खाना है कितना खाना है,
इसकी तरकीब बना लें और पानी पीना है। 10-12 गिलास का वजीफा कर लें पीने का, भले फिर 10 पिए आप। अच्छा, पानी के साथ जैसे आपने 8 गिलास पानी पिया, ठीक है, अब शोरबा जो है गोश्त का, सालन का, इसमें भी पानी है। फ्रूट खाया, उसमें पानी है। तरबूज खाया, उसमें 98% पानी है। तो इस तरह जो चाय पी तो उसमें भी पानी है, दूध पिया उसमें भी पानी है। तो इस तरह मिला जुला कर भी 10 गिलास पानी हो जाए। अच्छा, फिर इसमें भी ये नहीं कि वो 10 तो बस नहीं, बस रोड पे होती है, बदन में नहीं होती। अगर आप काम करते हैं मेहनत का, हो पसीने के रेगाड़े उतर रहे हैं आपके, अब आपको 14 गिलास भी करने पड़ेंगे, 15 गिलास भी करने पड़ेंगे, या वो हब्स है, गर्मी है, पसीना आज बहुत आया, कपड़े भीग रहे हैं बार बार, तो आप पानी बढ़ाना पड़ेगा उसके हिसाब से, ताकि ये पसीना निकलेगा, पानी नहीं पियोगे तब भी ये आपके बदन का पानी निकाल रहा है, बदन को आपको ये डैमेज कर रहा है। पानी पियो ताकि ये कमी पूरी करे उसकी। पानी नहीं समझते लोग, पानी बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और बिल्कुल यानी कि सस्ती है, बल्कि मुफ्त। हर जगह तो मिनरल वाटर नहीं पिया जा रहा, तो मुफ्त है, अल्लाह की ऐसी नेमत है। इसको सब ये जहन बना लें कि मुझे 12 गिलास पानी पीने, 1-2 इधर उधर पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और पानी के जरिए वो आर पार होती रहेंगी। और नहीं पीने वाले थोड़ा टेस्ट करवा ले, तो बांडा फोड़ देगा आपका वजूद जो है ना, वो ये क्या क्या संभाल के रखा था। शायद अल्लाह आजमाइश में ना डाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या मस्जिद के चंदे से पौधे लगाना जायज है? अगर किसी ने चंदा इसीलिए दिया है कि पौधा लगा लो, मस्जिद वालों ने भले चंदा लिया है बिल फर्ज कि हम यहाँ देखो ये खारिज मस्जिद लगेगा पौधा, आईने मस्जिद में नहीं लगेगा, फिनाए मस्जिद में नहीं लगाएंगे, खारिज मस्जिद बाद जगह होती है, तो वहां ठीक है पौधे होते भी हैं, पार्क होते हैं, तो उसके लिए लिया, उसी के लिए तो लगाएंगे, वरना आम चंदा जो मस्जिद के नाम पर किया ना, उससे नहीं लगा सकते। अब कहीं इसका उर्फ हो तो वहां इजाजत मिलने की सूरत बने, तो फिर ये एक इनफरादी सूरत होगी, तो ये मुफ्ती साहब से मशवरा करके लगाना है, वरना जनरली तौर पर मस्जिदों में पौधे, हमारे यहाँ बड़े शहरों में तो खासकर कहाँ होते हैं पौधे, पूरी मस्जिद होती, पौधा एक भी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उर्फ माने मामूल, रूटीन, जहां जैसी रूटीन हो वैसे हर सूरत में रूटीन भी काम नहीं करती, बाद सूरतों में शरीयत इजाजत देती है, तो ये वही कि मुफ्ती साहिबान से पूछेंगे तो वो रहनुमाई फरमाएंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद, नंबर दिखाया जाता रहता है स्क्रीन पर, आप फोन उठाएं, कॉल करें, जवाब लें, और कभी देर भी हो जाएगी जवाब में, रश होता होगा तो वो इसको फिर ये नहीं कि इतना फिर भी आसान हो गया, पहले शरीय मसाइल मालूम करना इतने आसान नहीं होते थे, तो मैं खुद मसले मालूम करने के लिए मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वकाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह के 10-12 किलोमीटर सफर करके आए दिन हाजिर होता था। वो उसको तो ये सूरतें, फोन था लेकिन फोन पर जवाब देने का आमतौर पे होता नहीं था, जाना होता था। अब आसानी, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की क्वालिटी है कि इन्होंने माशाल्लाह ये सिस्टम रखा है, और दारुल इफ्ताओं में ये होगा ये सिस्टम, हमारे यहाँ तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका अपना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है दावत इस्लामी का, तो इससे रुजू करें और शरीर रहनुमाई लेते रहें। मेल के जरिए, ईमेल के जरिए भी ले सकते हैं आप रहनुमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इतवार के अलावा राबता कीजिए शरीर रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से। ये नंबर दिखाए जा रहे हैं, जरा डबल 12 घंटे तो मुश्किल है, ये इस टाइम में 6 घंटे
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہم بلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان امام حسین جاری رہے، فیضان امام حسین جاری رہے، فیضان امام حسین جاری رہے گا. نواسہ مصطفیٰ ابن علی مرتضی نور عین فاطمہ ابن علی مرتضی تم ہو آل مصطفیٰ ابن علی مرتضی متقی و پارسا ابن علی مرتضی اے شہید با وفا ابن علی مرتضی آپ کیجئے دعا ابن علی مرتضی بخش دے مجھے خدا ابن علی مرتضی مصطفیٰ کا واسطہ ابن علی مرتضی اپنا عشق دو شہا ابن علی مرتضی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں. لاسٹ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں سوالات ہوئے. پہلا سوال ہوا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب 40 سال. سوال نمبر 2 امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد بتائی ہے. جواب 4000. سوال نمبر 3 امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب بغداد شریف میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الحمید فیصل آباد سمندری، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد یوسف بن غلام فرید ڈیرہ اسماعیل خان، بنت نواز شیخ خیر پور میرس، ام رضا بروکلین نیو یارک، بنت احسن حمزہ والا، ذیشان اتاری ماری پور کراچی. تمام درست جوابات دینے والوں میں قرآن اندازی یعنی ڈرا ہوا اور نام نکلا ہے ذیشان اتاری ماری پور کراچی. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور یہ جو اب سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں وہ آئندہ ہفتے، اب جو ہفتہ آئے گا اس میں عشاء تک، اذان عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور سینہ مبارک کس کے مشابہ یعنی ملتا جلتا تھا؟ سوال نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر 3 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ